خوشیاں منا رہے تھے. آج انہیں پتا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو پسند کیا جانا ہے. سارے طالب ہیں دیدار کے لیے, شرف پانے کے لیے, ان میں سے انتخاب تو ایک ہی ہونا ہے. تو توجہ کرنا میرے پیارے بھائی, جب آپ اس براق کے پاس گئے نا, دیکھا ان میں سے آنسو ہے. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک جنت ہے, جنت میں تو رونا ہی نہیں. تیرا رونا کیسا؟ دنیا میں تو بڑے بڑے جانور ہیں, اللہ نے تمہیں جنت میں پیدا کیا اور ہر چیز عطا کی ہے, پھر تمہارا رونا کس کا؟ تو کہا اے جبریل, منزل میری بھی وہی ہے جو اوروں کی ہے. منزل میری بھی وہی ہے جو اوروں کی ہے. راستہ منزل ایک ہی ہے, راستے مختلف ہیں. راستے مختلف ہیں, منزل ایک ہے. کوئی اپنے محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے, خوش ہو کے منا لیتا ہے, کوئی اپنے محبوب کو رو کر منا لیتا ہے. میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے, میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے, میں اپنے محبوب کے قرب کے لیے, میں اپنے محبوب کی سواری ہونے کے لیے, میں نے کہا رو لوں, شاید رونے میں میری کامیابی ہو جائے. رونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو آنسو نصیب ہو گئے اسے مبارک ہو. پتھر بھی رو پڑتے ہیں اور پتھر دل بھی روتے ہیں. نرم دل روتے ہیں. جس دل میں آقا کی محبت ہوتی ہے وہ دل روتے ہیں. جن کو آقا کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے وہ آنکھیں روتی ہیں اور ان میں سے آنسو آتے ہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں, پتہ نہیں ان میں میری بھی باری آ سکتی ہے. میں اتنا سب میرے سے اور آلہ ہے, میں کہاں اور حضور کا سوار ہونا کہاں. تو میں کیسے اس منزل کو پا سکتا ہوں؟ یہ یاد رکھنا, جو حضور کی محبت میں روئے اس کی جھولی میں جنت کے پھول آتے ہیں. یاد رکھنا, جو روتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے. اور وہ عاجزی کر رہا تھا, مچل نہیں رہا تھا, گردن اٹھا نہیں رہا تھا, گردن جھکا رہا تھا. سارے براق گردن اٹھا رہے تھے, اپنا حسن دکھا رہے تھے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہم بڑے تیز ترار ہیں, ہم زیادہ اڑنے والے ہیں, ہم زیادہ صبر کرنے والے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو عاجزی کے زمرے میں لائے کھڑا تھا اور آنسو بہا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا, میں کو تے میرا دل بر سونا, میں کو تے میرا دل بر سونا, کی میں یار منوا دولت پلے کی میں یار منوا او یا دکھ ہمیشہ راسی
نصیبہ میں روندی ہی مر جاواں سبحان اللہ. براق نے کہا میری منزل ہوئی. اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی محبت میں روئے اسے پسند ہے. آ گئے حضور کے دروازے پر, حضور کے در دولت پر, حضور کے کاشانہ نبوت پر 70,000 فرشتے, سبحان اللہ. نوری مشعلے, اللہ اکبر, نوری مشعلے. اور پھر حضور حرم میں سو رہے ہیں, چادر ڈالی. ساری زندگی حضور مکی زندگی میں پوری رات عبادت کرتے تھے, لیکن آج میرے محبوب کا انداز بدل گیا. حضور کو بھی پتا تھا آج اوپر کا سفر ہے, آج اوپر کا سفر ہے, اس لیے آج پتہ نہیں سو رہے تھے یا کسی کا دل ٹو رہے تھے. اللہ اکبر, چادر منہ پر ہے اور حرم میں سو رہے ہیں. اللہ اکبر, نوری فرشتوں کی جماعت 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل لائے ہیں اور جناب والا حضور کے قدموں میں آئے ہیں. اب جناب والا ہمارے آقا جو کرنا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر منہ پر ڈال کر آرام کر رہے ہیں. جبریل سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے جگاؤں, حضور کا معاملہ ہے, میں کیسے جگاؤں, میں کیسے محبوب کو بیدار کروں. دل میں خیال آیا حضور کی پیشانی کو چوم لوں اور پھر آپ کی آنکھ کھلے گی تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا, جبریل یہ ماتھا وہ ہے, اس ماتھے کو تو میرے نبی کی والدہ اماں آمنہ نے چوما ہے. صوفی نے یہی ترجمہ کیا ہے, اماں نے چوما ہے. حضور یا اللہ میں کیا چوموں, کیسے پیار کروں, کیا میں آپ کی مہر نبوت چوموں, آپ کی مہر نبوت چوموں. فرمایا یہ تو حضرت عکاشہ سمیت کے غلاموں نے حضور کی مہر نبوت چومی ہے. اے میرے اللہ, اے میرے پیارے پروردگار, میں حضور کے دست مبارک کو بوسہ دے دوں. تو اللہ پاک نے فرمایا او جبریل, میرے یار کے ہاتھوں کو تو بلال چوم لیا ہے, ابو ہریرہ چوم لیا ہے, میرے یار کے دست مبارک کو صدیق چوم گیا ہے, عمر نے چوما ہے. یا اللہ کس کو چوموں, سینہ چوموں, سینہ چوموں. اللہ کی طرف سے یہی القاء ہوا, یہ سینہ علم نشرہ کا سینہ اللہ اکبر مولا علی چوم گیا ہے. یا رب العالمین, تیرے نبی کو جگانے کے لیے میں ان کے گھٹنے چوم لوں. سبحان اللہ. اور میرا حسن بھی چوم گیا, میرا حسین بھی چوم گیا. یا اللہ میں پاؤں کے اوپر چوم لوں, یہاں چوم لوں. فرمایا حضور کے تو بڑے بڑے دیوانے ہیں, یہ اوپر والی جگہ تو جانور چوم گئے, میرے اللہ میں کہاں سے چوموں. تو جواب ملا, تو جبریل جب میں نے تجھے بنایا تھا نور کا لب, اور تیرے لب بنائے تھے کافور کے. مجھے پتا تھا, میں نے اس لیے تجھے بنایا. ایک رات رحمت کی برسات آئی تو میرے نبی کی تلیاں چوم, میرے نبی کی تلیاں ہیں نور کی, تیرے لب ہیں کافور کے, میرے نبی کی تلیاں ہیں نور
जाओ कपूर में होती है ठंडक, जब ये ठंडक मेरे नबी की तलियों को लगेगी, इस ठंडक का असर दिमाग में पहुंचेगा, मेरे नबी की आंखें खुल जाएंगी, मेरे नबी को फिर मेरे पास ले आना। ऐसे उठा के आ जाओ, नहीं, अदब की बात है जी। कहते हैं कि जुनैद बायजीद बुस्तामी मदीने में सांस भी रोक के लेते हैं, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये बड़ा दरबार है, बड़ी बारगाह है। फिर जिब्रील से किसी ने पूछा, बता जिब्रील, तो 1,24,000 कम पेश नबियों के पास गया, ज़ियारतें की, तो सुना हुजूर की तलियों से जो तूने अपने लब लगाए थे, कोई मजा ही आया, कोई मजा भी आया, कोई सुकून आया, कोई लुत्फ आया। जिब्रील क्या कहते हैं, कहो सुभान अल्लाह। कहते हैं न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा। मारा ना फिर जन्नत की चौखट को चौखट, मजा ना आए तो फिर कहना, जन्नत की चौखट क्या है, माँ के कदमों की तलियां जी। जिब्रील झुका था, पा गया, जिब्रील झुका पा गया, तू झुक जा पा जाए। जिब्रील की मेराज हुजूर के कदमों से लगना है और हुजूर के तलियों को चूमना है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जिब्रील हमारे आने से तुझे भी कोई फायदा हुआ, सुभान अल्लाह, तुझे भी कोई फायदा हुआ। कहने लगा, सोने वाले पाला 1,23,000 पैगंबरों के पास आता रहा जाता रहा, तो मुझे अपने खात्मे का डर था कि पता नहीं मेरा खात्मा कैसा हो। मैं अंजाम से डरा हुआ था क्योंकि मैंने शैतान को देखा, उसके अंजाम को देखकर डरा हुआ था। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, फिर मैं आपकी खिदमत में आने लगा, फिर जाने लगा, फिर ज़ियारत करने लगा, फिर खिदमत करने लगा। जब मेरी खिदमत ज़्यादा हो गई, अल्लाह पाक ने तुम्हारे कुरान मजीद में मेरी तारीफ कर दी। आपके कल्मे की बरकत से, आपकी सहाबियत की शर्फ होने की वजह से अल्लाह ने अपने कुरान में मेरी तारीफ करते हुए फरमाया, सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। मुझे पता चल गया कि अब मेरे से मेरा अल्लाह राज़ी। जिब्रील को भी अब इत्मीनान हुआ, अब मेरा खात्मा मेरी ईमान हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर उठे, फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो, इतने सारे फरिश्ते और नूरी मशअले, खैर तो है। हाँ सुनिए, इन्नल्लाह यक़रअु अस्सलाम व हुवा यदऊका इला हामिरुका इल्लाह, मैं अल्लाह का सलाम लेके पैगाम लेके आया। इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आज तमन्ना कर बैठे हैं कि आज अपने हबीब को अपने साथ ऊपर ले जाकर अपने साथ बिठा के बातें करना चाहता है और अपने दीदार से मुशर्रफ करना चाहता है और इनाम और इकराम देना चाहता है। उठिए, तैयारी कीजिए, हौज़ कौसर का पानी आ गया। देखो तो सही हमारे नबी की शान, मेरे आका की शान को देखो। वुज़ू किया, सोने कपड़े
راوی لکھتے ہیں اتنی بڑی دستار نورانی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے وہ عمل فرمایا. جبریل لائے ہمارے جو بہت کی حدیث نقل ہے وہ پیش کیا. سرکار آپ سونے سبحان اللہ حضور دے لگے ہوئے جسم سے کپڑے بھی سونے سبحان اللہ حضور کے قدموں سے لگی ہوئی جوتی سونی اور پھر جنت کا یہ امامہ سر پہ رکھا اور فرشتوں کے جھرمٹ میں جب چلنے لگے اللہ اکبر. اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا دیکھو جبریل دیکھو میرے دلہے کو دیکھو سبحان اللہ میرے محبوب کو دیکھو کیسا سونا دلہا بنا ہوا ہے. نور کے جنت کے ہاتھ پہ نہ ہو. اب ادھر بھی مشعل تعداد 70,000 ہے اور پورا عالم نور سے بھرا ہوا ہے. شاید ہماری روحیں بھی دیکھ رہی ہوں گی. پورا عالم پورا نور بنا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میں نے اپنے حبیب کو غیرت کی وجہ سے 70,000 پردے ان پر ڈالے ہوئے ہیں. پھر تمہیں جہاز نصیب ہوتی ہے. میں ایک پردہ ہٹاتا ہوں ذرا دیکھو. ایک پردہ ہٹاتے ایک پردہ جو ہٹایا ایسا حضور سے نور نکلا. نور کی چمک نکلی آپ کے وجود سے اور جتنی مشعلیں چمک رہی تھی جتنے فرشتے چمک رہے تھے سب پر حضور کا نور غالب آ گیا. اور حضرت نے اس لیے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا میں اے نور تیرا سب کھانا نور کا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہیں کہ محبت والے ہو. اگرچہ ہم اجمی ہیں ہم دیہاتی ہیں ہم عرب کے نہیں ہیں لیکن یاد رکھنا چاہے اجمی ہو چاہے عربی ہو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے حضور بہت پیار کرتے ہیں. جی اب براق ساتھ آ گیا. اب جب براق پر سرکار بیٹھنے لگے میرے کو دیا تو تھوڑا سا براق بھی مچلنے لگ گیا. براق بھی مچلنے لگ گیا. جبریل نے جھٹکا تجھے پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ ہے. سرکار نے پوچھا اس سے پوچھو کیا کیوں ایسے کر رہا ہے. کہنے لگا جی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا اپنی قسمت پہ ناز کر رہا کہ مالک نے مجھے اپنے حبیب کی سواری کے لیے پسند کیا. اور میری بھی ایک تمنا ہے میری بھی ایک خواہش ہے میری بھی ایک آرزو ہے. سرکار نے فرمایا تیری کیا آرزو ہے. تو کہنے لگا جناب میری آرزو یہ ہے کہ حضور آج آپ موج میں ہو خدا کی رحمت پہ چھاٹے مار رہی ہے. موقع کبھی کبھی ملتے ہیں اپنے یار کو منوانے کے اپنے یار سے منوانے کی. آج مجھے موقع ملا ہوا ہے میری بھی ایک آرزو ہے. جی تیری آرزو کیا ہے. کہنے لگا میری آرزو یہ ہے کہ بروز قیامت جب آپ کسی سواری پہ سوار ہو کے میری خواہش یہ ہے کہ حضور جنت میں مجھے سواری کے لیے پسند کریں گے. سرکار نے پسند خودی مراد پوری ہوا. اب جبریل نے کہا سونے آنت پالا آپ سواری پر تشریف فرماؤ چلے. سرکار رک گئے. کب صدا آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو آج تو میرے پاس آ رہے ہو
آج تو خوشی کا سما ہے، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے۔ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اور میرا پیارا دوست، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کی طرف کیا رہے ہیں۔ کبھی سوچا میں اپنے پیارے نبی کی حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں حضور کی تابعداری کر رہا ہوں؟ کیا میں حضور کے حکم کو مان رہا ہوں؟ جو نہ بھولا وہ محبوب۔ اللہ نے پوچھا پیارے حبیب، انہوں نے کہا آج مجھے اعزازات سے نوازا جائے گا، آج مجھے القابات سے نوازا جائے گا، آج مجھے انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا، لیکن مجھے یہ فکر لاحق ہو رہی ہے جب میری امت بروز قیامت قبر سے اٹھے گی بھوکی پیاسی، تو اس وقت میرے غلاموں کا کیا بنے گا؟ میرے غلاموں کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے وہی قرآن نازل کر دیا۔ اگر آپ خوش ہیں تو قرآن سناؤ۔ قرآن کو قرآن سے بہت زیادہ پیار کرتا، یہ ایسا با وفا ہے، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ اور پیارے حبیب، جو آپ کا غلام ہوگا، آپ کا سچا تابعدار ہوگا، آپ کی سنتوں کا شدائی ہوگا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، آپ کی محبت میں جھومنے والا تک وہ پرہیزگار کا مالک ہوگا۔ جب بروز قیامت اٹھے گا، جس طرح آج ہم نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا ہے، آپ کے ہر عاشق کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اتنے لجبال ہیں، اگر ان سے پیار نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، کہیں سے سکون نہیں ملے گا۔ اگر حضور سے پیار ہو گیا تو بڑا سکون ملے گا، بڑا مزہ آئے گا، اور میرے آقا کی سواری چلنے لگی۔ چلو دیکھو دیکھو کس کی سواری جا رہی ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی سونی سواری ہے، کتنے جھرمٹ میں جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی طرف حرکت میں آ گئی۔ جوان کہتا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا اپنے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا اپنے نیازی، کہیں تو جوش ہے لندرانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ نوریوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام براق پہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی عجب ایک حکمت ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جہاں چلنے کی جگہ تھی، جہاں چلنے کی جگہ تھی وہاں تو براق آ گیا، اور جہاں رف بھی نہیں ہے، براق بھی نہیں ہے، اور سب چیزیں نیچے ہیں، عرش بھی نیچے ہوا، اللہ فرماتے حبیب اتیا براقی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلنے کی جگہ تو زمین پہ ہے۔ پتہ چلا ہمارے آقا کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ اچھا ضروری تھا براق، سواری ضروری تھی، آپ ایسے تو چلے جاتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے سبق سکھایا،
تم تعظیم میرے محبوب کی کرو نہ کرو، میں اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے سواری پہ اور پھر سواری کے بغیر بھی جا سکتے تھے، لیکن پھر نبی دیدار کیسے کرتے ہیں؟ پھر حورے آپ کا دیدار کیسے کرتی؟ پھر آسمان والے کیسے ہم سے ملاقاتیں کرتے؟ اور پھر جناب والا یہ آسمان کی نوری فرشتوں کو دیدار کیسے ہوتا ہے؟ نبی کی رفتار تو براق کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر اس لیے سواری بھی آ گئی۔ فرماتے ہیں آگے چلا، میں نے دیکھا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، اتنی رفتار براق کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے، اتنی رفتار کے باوجود میرے آقا کی نگاہ کو دیکھو ہے اللہ والیوں، جو مٹی کے نیچے کئی سو سال سے آرام کرنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اگر ادھر دیکھ سکتے ہیں اتنی تیز رفتاری میں کہ 5000 کلومیٹر کوئی دور تو نہیں ہے، اچھا بولو سبحان اللہ، ادھر دیکھ سکتے ہیں تو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، صلی کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے۔ اچھا پھر جب حضور فرماتے ہیں میں جب بیت المقدس میں گیا نا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھی دیکھا، پھر جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا میں نے کریم کو وہاں بھی دیکھا۔ بڑی بات ہے، کسی نے کہا دیکھو کریم کی رفتار تمہارے حبیب سے زیادہ ہے، یہ غلط ہے۔ کریم کریم ہے، حبیب حبیب ہے۔ اس لیے میں نے فرق بتایا تھا، حضور سواری پر تھے، کریم نبوت کی طاقت سے تھے۔ نبوت کی طاقت سواری کی طاقت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمارے آقا کے لیے کیوں پابندیاں لگاتے ہیں؟ ہمارے نبی بھی جب جائیں، جس جگہ جائیں، جس وقت جائیں جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پہنچ گئے اقصیٰ میں، سارے نبی کھڑے، دیدار ہو رہا ہے، سارے سلام کر رہے ہیں۔ حسن یوسف کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جب محبوب کا چہرہ دیکھا تو انگلیاں منہ میں تھی۔ ہم نے سنا تھا، آج دیکھا، میرا تو کچھ حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ اقصیٰ پہ پہنچے، یہ اقصیٰ پہ پہنچے نبی ہمارے، یہ اقصیٰ پہ پہنچے نبی ہمارے، اقصیٰ پہ پہنچے نبی ہمارے، آدم نے نبیوں کو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ میرے پیارے بھائی، اپنے محبوب سے جتنا ہو سکے پیار کریں، بغیر دلیلوں کے پیار کریں۔ سرکار کا ذکر ہے جھومے، کل کو یہی محبت شفاعت کا سوال دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں سواری پہ جا رہا تھا، رستے میں ایک ایسی بات آئی کہ کیا خوب خوشبو تھی، میرا دل و دماغ میں نے کہا جبریل بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ پتہ نہیں اس کے اوپر تو اتنی خوشبو ہے اور نیچے پتہ نہیں اندر کتنی خوشبو ہوگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بی بی کی قبر ہے جس نے دختر فرعون کے بالوں میں کنگھی دیا کرتی تھی، ادھر کنگھی دیا کرتی تھی، ادھر مولا کو یاد کرتی تھی۔ کنگھی جو گری اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پڑھ کے اس کو اٹھایا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی میں
کیا میرے پاپا کا نام اللہ ہے؟ تو بی بی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا نہیں تمہارے پاپا کا نام اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، تیرے پاپا کو بادشاہی عطا کی ہے۔ اس نے کہا کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ بابا کے پاس پکڑ گئی، اس نے میرے ٹھوکی مارا، ظلم کیا، اور پھر جلتے ہوئے تیل میں ڈال لیا۔ پھر اس کو جب دفن کیا گیا، اللہ نے فرمایا قیل قلیل جنہ کان یا ریب یا رب، لے میری بندی میرے نام پہ قربانی دے کے آئی، تیری قبر کے باہر خوشبو نہ دلواؤں تو مجھے محمد کا رب نہ گیا۔